رب کی بات کا مرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بہت سے معجزات ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کثیر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ اب ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں صرف نبیوں کے معجزات ہی بیان نہیں ہوئے، بلکہ جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ وہ قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو عقل کو حیران کر، جس کے سامنے عقل بھی سر جھکا دے، جس کو عقل بھی سمجھ نہ سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو قرآن پاک کی کوئی آیت سناتے تو مشرکین یہ کہہ کر طنز کرتے اس آیت کا اور قرآن کا انکار کرتے، وہ کہتے کہ بھئی ان پر کوئی قرآن نازل نہیں ہوتا، یہ راتوں رات اپنے بات سے ایک دو آیت گھڑتے ہیں معاذ اللہ اور صبح ہمیں سنا دیتے ہیں، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اللہ کریم نے مشرکین کے اس رویے کو جب دیکھا تو فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں تم شک میں ہو، جو قرآن ہم اپنے بندہ خاص میں نازل کرتے ہیں، اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو تو پھر ایسا کرو کہ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے 30 سورتیں کم و بیش 114، تو ہم چیلنج یہ دیتے ہیں کہ 30 پارے ہیں، تمہیں 30 پاروں کا چیلنج نہیں دیتے کہ 30 پارے اس جیسے بنا لا۔ ہمارے 114 سورتیں ہیں، ان میں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، ہم تمہیں بڑی صورتوں کا مثل لانے کا چیلنج نہیں دیتے، بلکہ ہم تمہیں چیلنج یہ دیتے ہیں کہ قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے، اگر تم سچے ہو تو اس صورت جیسی صورت بنا لو، اس صورت جیسی صورت بنا لاؤ۔ اگر تم بنانے میں کامیاب ہو گے تو پھر ہمارے نبی کو نہ مانو۔ یہ چیلنج اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے بڑی کوشش کی، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ یہ کام، یہ چند جملے بنانے کے لیے، یہ چند سطریں لکھنے کے لیے، یہ چند الفاظ جمع کرنے کے لیے تم جس کی چاہو مدد لے سکتے،
تو صحابہ کہتے ہیں مشرکین نے بڑے بڑے شعراء کو بلایا، ادیبوں کو بلایا جو عربی میں ماہر ترین تھے کہ بھئی کوئی چند جملے ایسے لکھو جو قرآن کی برابری کر سکے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی کوششیں ہوئی لیکن سامنے ساتھ چکا دی، سب نے قرآن کے سامنے ساتھ چکا دیا۔ سب کوشش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، ہمارے پاس ایسے جملے نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے، ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، ہمارے پاس وہ ترتیب نہیں ہے جو ترتیب اس کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس وہ مفہوم نہیں ہے جو مفہوم یہ قرآن دیتا ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ان الفاظ کی برابری نہیں، اللہ کریم نے جو لفظوں کی ترتیب لگائی ہے اس ترتیب کی برابری نہیں۔ اور اس قرآن کے اندر اعجاز اس کا یہ ہے کہ جملے چند ہوتے ہیں لیکن معنی کا اس کے اندر سمندر ہوتا ہے۔ تو سر چکا دیا ادیبوں نے، شعراء نے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن خود بذات خود ایک معجزہ ہے۔ تو اس کے معجزہ ہونے پہ یہ جو آیا مبارکہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے، یہ آیت قرآن کے معجزہ ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت قرآن کے معجزہ ہونے پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک آیت کے اندر، ان چند لفظوں کے اندر، چند جملوں کے اندر اللہ کریم نے اپنے حبیب کے سارے معجزہ معراج کو بیان فرما دیا۔ چند جملوں میں پورا سفر معراج بیان فرما دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی سفر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر چند باتیں اہم ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھئی جو سفر ہوا ہے، سفر کیا کس نے ہے؟ اگر سفر کسی نے کروایا ہے تو وہ کروانے والا کون ہے؟ سفر کیا کس نے؟ اگر کسی نے کروایا ہے تو وہ کروانے والا کون ہے؟ جب ہم سفر کی ہسٹری سناتے ہیں نا تو پھر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ سفر کس ٹائم ہوا ہے؟ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ سفر شروع کہاں سے ہوا، سفر کا اختتام کہاں پہ ہوا؟ پھر سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ جو سفر لاہور سے کراچی ہوا ہے، اسلام آباد سے کراچی تک ہوا ہے، سیالکوٹ سے لاہور ہوا ہے، سفر کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو بندہ آپ نے بھیجا ہے اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سفر کا مقصد پوچھا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ان چند جملوں میں اللہ کریم نے یہ ساری تفصیل بیان کرنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ لوگوں سفر پر جانے والا اللہ کا محبوب ہے، وہ سفر پر لے جانے والا خالق کائنات۔ پھر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تک ہوا؟ کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر ختم ہوا۔ یا اللہ یہ سفر کس ٹائم ہوا؟ فرمایا لیلن، یہ سفر ہوا ہے رات کے وقت۔ پھر ہم نے سوال کیا یا اللہ سفر کا مقصود کیا تھا؟ فرمایا لنوریہ ہوں، اپنے حبیب کو اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے حبیب کو آسمان و زمین میں اپنی بادشاہی دکھا سکیں، آسمان و زمین کے عجائبات دکھا سکیں، نہ اپنی نشانیاں دکھائیں، اس لیے بلایا تھا۔ تو یہ ساری تفصیلیں کا آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کے معجزہ ہونے پہ بہت بڑی دلیل ہے۔
تو ہم نے بات کرنی ہے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بلایا اس لیے تھا کہ اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائے. اب وہ نشانیاں کیا تھی؟ بہت سی نشانیاں اللہ نے اس رات میں دکھائی. جنت دکھائی، جہنم دکھائی، نبیوں کے حیات دکھائی، نیکوکاروں کا جو جزا ہے، بدلہ ہے وہ دکھایا، بدکاروں کی جو سزا ہے وہ دکھائی. لیکن ابتدا میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن سے آج کے مسلمان بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں. یہ سفر جب شروع ہوا تو آقا فرماتے ہیں کہ بن براق پر بیٹھا، مسجد حرام سے چلا. راستے میں ایک چیز اللہ نے یہ دکھائی کہ میں اوپر سے گزر رہا تھا، نیچے قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ نے بلایا اس لیے تھا کہ اپنی نشانیاں دکھائے. تو دکھایا گیا کہ نبی زندہ ہے، کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا قبر میں زندہ ہونا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. نبی قبر میں زندہ ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. آقا فرماتے ہیں پھر آگے چلے. تھوڑا آگے گئے تو جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ٹھہرے اور اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیں. آقا فرماتے ہیں میں نے اتر کر نماز پڑھی. جب فارغ ہوا تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے آنا، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے. آقا فرماتے ہیں سوار ہوئے، کچھ آگے گئے، پھر کہتے ہیں یہاں تم نے نماز پڑھی. میں نے نماز پڑھی تو پھر جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام آ کر اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. آقا فرماتے ہیں وہاں سے آگے گئے، پھر براق روکا، پھر میں اترا، ایک جگہ پھر نماز پڑھی. فراغت کے بعد میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیت لحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے. تو ہم نے جب مقصد دیکھا سفر کا تو سفر یہ تھا کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ کہتے ہیں ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ دکھا کیا رہا ہے؟ حضور کو وہ جگہ دکھا رہا ہے جن جگہوں کی نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے، جن جگہوں کی نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے. پتہ یہ چلا کہ مقربین سے جن جگہوں کا تعلق ہوتا ہے، جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، وہ چیزیں، وہ جگہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ جگہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بیت لحم میں. وہ ایک پتھریلی جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی اور وہاں پر زیادہ دیر رکے بھی نہیں، تھوڑی دیر وہاں رہے. جب حضرت آپ کی والدہ محترمہ کچھ بہتر ہوئی، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، تو آپ نے ان کو اٹھایا اور اپنی بستی کی طرف چلی گئی. زیادہ دیر عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہے نہیں ہیں، لیکن وہاں پر عرض کی یا رسول اللہ اترے، یہاں پر نفل پڑے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پتھریلی جگہ کو نبی کے ساتھ نسبت ہے، تو یہ جگہ دوسری جگہوں سے افضل ہے. ہم نے کہا کہ جس جگہ کو تھوڑی دیر کے لیے نبی سے نسبت ہوئی ہے وہ جگہ دوسری جگہوں سے افضل ہو گئی ہے. تو جس جگہ پر اللہ کا نبی پوری زندگی رہا ہے، جس مکے میں حضور نے نبیوں کے سردار نے 13 سال گزارے ہیں، وہ مکہ کی طرح افضل ہوگا. جس مدینہ میں حضور نے 10 سال گزارے ہیں، وہ مدینہ کی طرح افضل ہوگا. بلکہ یوں کہیں کہ جس مدینہ میں حضور قیامت تک تشریف فرما ہے، وہ مدینہ کی طرح افضل ہوگا. تو نبیوں کی نسبت والی جگہوں پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا
کہ نبیوں کی اور اللہ کے مقربین کی نسبت والی جگہوں پر جانا حضور کی سنت ہے، اور مقربین کی نسبت والی جگہوں پر نفل پڑھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آج اس بات پہ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں کہ بھئی اولیاء کے مزارات پر کیوں جاتے ہیں، صالحین کے دفن کی جگہ پہ، ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ کیوں جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہ جھگڑے ختم نہیں۔ آج سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غار حرا پر کیوں جاتے ہو، غار ثور پہ کیوں جاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ کیوں جاتے ہو، کیوں عظیم سمجھتے ہو اس کو۔ تو اس حدیث سے سارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ اس حدیث نے بتایا کہ بھئی وہ جگہ جس کی نسبت مقربین سے ہے وہ جگہ دوسری جگہوں سے افضل ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا جس جگہ کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے وہ جگہ دوسروں سے افضل ہے، تو جس جگہ کو نبیوں کے سردار سے نسبت ہے وہ کتنی افضل ہوگی۔ غار حرا پر لوگ جاتے ہیں سفر کر کے، میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ قسمت کے دنی ہیں جو غار حرا پر محبت سے جاتے ہیں، غار ثور پر محبت سے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ کو دل میں محبت اور شوق لے کر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ نبی پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں، حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو غار حرا پر نفل پڑھنا چونکہ اس جگہ کو حضور سے نسبت ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ بندہ حضور کی سنت اپنا رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی غار ثور پر جا کر نفل پڑھتا ہے تو سمجھو یہ بندہ حضور کی سنت ادا کر رہا ہے۔ تو نسبت والی جگہوں کو وہاں پر تشریف لے جانا، وہاں پر نوافل پڑھنا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے اور اسلام کے اندر پسندیدہ عمل ہے، وہاں سے برکات حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں وہاں سے آگے گیا تو ایک جگہ پر میں نے کیا دیکھا کہ وہاں سے کچھ خوشبو محسوس ہو رہی، خوشبو آ رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر ہیں اور میلوں کی اونچائی پر ہیں، وہاں سے گزر رہے، خوشبو وہاں تک جا رہی۔ فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے، خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اصلا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک شوہر، ایک اس کی بیوی اور اس کے 2 بیٹے دفن ہوئے، یا ان کی قبروں کی خوشبو آ رہی، قبروں کی خوشبو ہے۔ اب قبر سے خوشبو آنا کوئی چھوٹی بات نہیں، مٹی سے خوشبو آنا چھوٹی بات نہیں۔ جبریل کی خوبی کیا تھی؟ کا خوبی یہ تھی کہ یہ 4 افراد رام کے نام پر مرے تھے، انہوں نے جانتے رام کے نام پر دے دی۔ اللہ نے قبروں کو خوشبودار اور معطر کر دیا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے عام میں اور خاص میں، یہ فرق ہوتا ہے دنیا دار میں اور دین دار میں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر بتیاں لیتے ہیں، عامیوں کی قبروں کو خوشبودار بناتے ہیں، معطر کرتے ہیں، لیکن جو خاص ہوتے ہیں اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں ان کو اگر بتیوں کے ساتھ معطر نہیں کیا جاتا، رب خود معطر کر دیتا ہے، رب خود معطر کرتا ہے۔ ان کی قبروں کی خوشبو سینکڑوں میل دور تک جا رہی ہے۔ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں جب تک حیات ہوتے ہیں اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو منور بھی کرتے ہیں، معطر بھی کرتے ہیں، وہ جب وفات پا جاتے ہیں تو پھر ان کی قبریں یہ کام کرتے ہیں، جو وہاں جاتا ہے وہ قبریں ان کے دلوں کو معطر کر رہی ہوتی ہے، ان کی روح کو منور کر رہی ہوتی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ان کی قبروں کی خوشبو سینکڑوں میل دور تک جا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں دی تھی۔ فرعون کے دور کی بات جبریل امین علیہ السلام بیان کرتے ہیں اور ابن ماجہ کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جو فرعون کی بیٹی کے کام کیا کرتی تھی، اس کے گھر میں خادمہ تھی، اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی،
اس کی خدمت کیا کرتی تھی، اس خاتون کی قبر تھی۔ اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے دور میں، خضر علیہ السلام بھی چھوٹے تھے تو ایک راہب کے پاس جایا کرتے، راہب ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے۔ جب آہستہ آہستہ یہ دو ہی بندے اس دور میں مسلمان تھے، وہ راہب تھا اور ایک حضرت خضر تھے۔ جب حضرت خضر جوان ہوئے تو باپ نے ان کی شادی کی۔ شادی کے بعد معاملہ یہ ظاہر ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس جاتے نہیں، کیونکہ ان کو خواتین سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب تک زوجہ پاس رہی ایک کام حضرت خضر کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ اپنی زوجہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ جب موقع ملتا تھا، زوجہ غیر مسلم تھی، جب موقع ملتا اسلام کی دعوت دیتے۔ کچھ وقت گزرا تو زوجہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے اسے معذرت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تجھ کو فارغ کر دیتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں، تو کہیں اور اپنا گھر بسا ہے، یہاں رہ کر اپنی زندگی برباد ہو گیا۔ اسے طلاق دی اور ساتھ فرمایا کہ میرا یہ جو مسلمان ہونے کا راز ہے کسی کو بتانا نہیں۔ زوجہ چلی گئی، لیکن حضرت خضر نے اپنا راز باپ پر نہیں کھولا کہ مجھے تم سے رغبت نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرا، باپ نے دوبارہ نکاح کر کسی حکمت کے ساتھ خاموش رہے، دوبارہ نکاح ہوا، دوبارہ وہی معاملہ، لیکن دوسری زوجہ کو بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ کچھ وقت گزرا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے بھی فرمایا کہ بھائی تیری زندگی یہاں برباد ہو گئی، خراب ہو گئی ہے، لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کہیں اور نکاح کر کے چلی جا، لیکن میرا راز کسی کا ظاہر نہ کرنا۔ اسے بھی طلاق دی، وہ بھی چلی گئی۔ اب دونوں خواتین میں سے ایک نے تو رات کو پوشیدہ رکھا، لیکن ایک نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو خضر ہے یہ مسلمان ہے، یہ کسی اور دین کو ماننے والا ہے۔ اب ہر طرف غیر مسلم ہے، حضرت اکیلے حضرت خضر مسلمان ہے، لوگ پیچھے پڑ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے تھوڑے جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دو شادیاں کی، دونوں بیویوں پر محنت کس بات کی ان کو کسی طرح اسلام کی طرف لے، ان کو کسی طرح حق کی طرف لے، ان کو کسی طرح رب کی طرف لے۔ تو پتہ ہے جناب شوہر کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی زوجہ کو رب کی فرمانبردار کرنا، اس کو رب کے در پر لے آئے۔ اگر اس کی تربیت پہلے دین کے مطابق ہے تو پھر اس کے ساتھ چلے، دیندار بنے، اور اگر اس کی تربیت دین کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو دیندار بنائے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر زوجہ نماز نہیں پڑھتی تو شوہر کی پوری کوشش ہونی چاہیے میری زوجہ نمازی بن جائے۔ اگر زوجہ پردے دار نہیں ہے تو شوہر کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میری بیوی پردے دار بن جائے۔ لیکن ہمارا مزاج تو کچھ اور ہے، ہمارا انداز زندگی تو کچھ اور ہے۔ بیوی نمازی نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں، بیوی پردے دار نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں، مجھے تو سارا اچھا چاہیے، مجھے تو کپڑے تیار چاہیے، مجھے تو کام پہ جاتے ہوئے جوتا تیار چاہیے، مجھے تو ان چیزوں کی پرواہ ہے۔ اگر میرے لیے کھانا اچھا نہیں بنا تو پھر شام کو لڑائی شروع ہو جاتی، میری مرضی کا نہیں بنا تو شام کو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میں کام پر جا رہا تھا کپڑے تیار نہیں ہوئے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، میرا جوتا تیار نہیں تھا تو لڑائی شروع ہو گئی، میں کام سے واپس آیا رات کو بستر نہیں بچھا ہوا یا بستر صاف نہیں ہے تو لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی سوچا، اور آ کر زوجہ کو کبھی پوچھا ہے کہ بتا کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ کہیں اس بات کی طرف بھی توجہ گئی کبھی؟ زوجہ بے نقاب
اس بات کی پابندی بھی لگائی ہے بھائی تیری بے پردگی تو مجھے بھی جہنم میں لے جائے گی، کبھی اس بات کی بھی سختی کی ہے؟ تو دین کہتا ہے کہ پہلی ترجیح تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تیری بیوی دیندار ہونی چاہیے، پہلے تلاش کر نکاح سے پہلے دیندار بیوی مل جائے، اگر دیندار نہیں ملی دنیا دار ملی ہے تو نکاح ہونے کے بعد پہلی ذمہ داری اس کو دیندار بنا۔ قیامت کے دن تیرے کھانے لباس جوتے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا تو یہ ہوگا بتا تیری بیوی بے نمازی تھی، نمازی کیوں نہیں بنایا؟ تیری بیوی بے پردہ تھی، پردے دار کیوں نہیں بنایا؟ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن چیزوں کے بارے میں ہوگا، تو جن کا سوال ہے اس کی آج پرواہ نہیں، جن کا سوال نہیں ہے ان پر لڑائیاں اور جھگڑے ہو گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی محنت کی اس بات پر کہ ان کو دیندار بنایا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے چلے، پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے، وہاں پر جا کر چھپ گئے۔ کچھ دن گزرے تو دو افراد ان کے قبیلے کے وہاں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر تو یہاں چھپے ہوئے۔ جب واپس آئے ان میں سے ایک شخص نے بات کو چھپا کر رکھا، ایک نے بات کو ظاہر کر دیا، میں خضر تو وہاں ہے۔ لوگوں نے ہتھیار لیے اور حضرت خضر علیہ السلام کو باز اللہ قتل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب وہ عورت دو میں سے وہ جو جس نے راز کو پوشیدہ رکھا تھا، دو مردوں میں سے جس نے راز کو پوشیدہ رکھا تھا، دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد اس عورت کی ڈیوٹی لگی فرعون کے گھر میں۔ وہ فاطمہ بنی فرعون کی بیٹی تھی، اس کے کام کاج کیا کرتی تھی لیکن اندر سے مسلمان تھی۔ بڑی کوشش کی اپنے ایمان اسلام کو چھپانے کی، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے ہوئے کنگھی ہاتھ سے نیچے گری، اس کی زبان سے جملے یہ نکلے کہ اللہ فرعون کو ہلاک کر، اللہ فرعون کو برباد کرے۔ اچانک سے اس کی زبان سے بلا اختیار ہی جملے نکلے۔ بیٹی فرعون کی سن رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ میرا باپ فرعون تو خود خدا ہے، نازل کیا اس کے علاوہ کوئی خدا ہے جس کا نام تو لے رہی ہے؟ تو وہاں پر اس نے حقیقت بیان کہتی ہے بھئی سچا خدا وہ ہے جو میرا اور فرعون صاحب کا خدا ہے، سچا خدا وہ ہے۔ اسے پکڑا فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون نے سختی کی، بتا تیرا دین کون سا ہے، مذہب کون سا ہے؟ مجھے خدا نہیں مانتی، کہا بھی تجھے خدا نہیں مانتی، یہ بتا خدا کون ہے؟ کہتے جو کل کائنات کو پیدا کرنے والا وہ میرا تیرا خدا ہے۔ سختی کی بھی، اور بھی تیرے ساتھ کوئی ہے؟ بتاتی ہے کہ میرا شوہر بھی اسی دین پر ہے، میرے دو بچے وہ بھی اسی دین پہ۔ فرعون نے سب کو بلا دیا اور سب کے سامنے بات یہ رکھی بھئی اگر مجھے رب مانتے ہو تو تمہاری رہائی ہے، جانیں بخش دوں گا، اور اگر مجھے رب نہیں مانتے تو پھر جانیں قربان کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا بھائی اگر تو ظلم کرنا چاہتا ہے ظلم کر، جانے لینا چاہتا ہے جانے لے لے، اگر جانے دے کر رب راضی ہو جائے تو ہم اس کو راضی کرنا چاہیے، جانے دے کر سچا رب راضی ہو جائے تو اس کو راضی کریں گے۔ فرعون کہتا ہے موت آسان نہیں ہوگی، بڑی سخت موت ہوگی، بھائی کیسے مارے گا؟ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تیل گرم کیا جائے گا، اس کے اندر ایک ایک کانٹے پہلے بچوں کو ڈالوں گا پھر تمہیں ڈالوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، فرعون نے تیل گرم کیا، پہلے ایک بیٹے کو والدین کے سامنے تیل کے اندر ڈالا، بچہ چیخو پکار کرتا رہا، جسم سے ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا۔ یہ مرحلہ والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کو کوئی چھوٹی سی ضرب لگتی ہے، زخم لگتا ہے تو رات کے 12 بجے ہو تو ہم اٹھاتے ہیں، دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ اپنا درد اپنی تکلیف تو والدین برداشت کر لیتے ہیں لیکن اولاد کی نہیں، پکڑتے رات کے 12 بجے، وہ ساری رات جاگ کر اس بچے کے پاس گزارتے تھے۔ اتنی محبت والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، لیکن وہ بھی تو منظر ذرا دیکھیں، والدین ماں اور باپ دونوں کھڑے ہیں، دونوں کے سامنے بچے کو گرم تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے،
بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوگا، دین چھوڑ دو، مجھے رب مان لو۔ دوسرے بچے کو ڈالا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ اس والدین نے کیسے برداشت کیا ان چیزوں کو؟ انہوں نے برداشت کیا اس لیے اپنے رب کے لیے، صرف اور صرف رب کے لیے۔ جب رب سے پیار ہو جاتا ہے تو ساری دنیا ہیج ہو جاتی ہے۔ جس سے رب سے پیار ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی مفادات نہیں رہتے، پھر رب بھی رب ہوتا ہے۔ تو رب ان کے سامنے دونوں بچوں کو جلا دیا۔ اب وہ بڑوں کی بات آ گئی، کہتے ہیں تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، لیکن ایک ہماری بات بھی وہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کہو کہتے ہیں بھائی جب ہم سب کو جلا چکو، ہماری ہڈیاں الگ ہو جائیں، تو احسان یہ کرنا کہ ہم سب کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں رکھیں، تاکہ وہاں پر جا کر ہم اکٹھے ہو سکیں۔ تو ان کی ہڈیوں کو دونوں کو تیل میں ڈالا، ان کا بھی یہی حال ہوا، سب کی ہڈیاں اکٹھی کی، ان کو ایک قبر میں رکھا۔ اور شب معراج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو اس رات سینکڑوں سال گزر گئے۔ اس رات حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو آئی۔ اے جبریل خوشبو کیسے ہے؟ جبریل کہتے ہیں وہ جو 4 افراد رب کے نام پر مرے تھے، اللہ نے ان کی قبروں کو بھی معطر کر دیا، ان کی قبروں کو بھی خوشبودار بنا دیا ہے۔ تو جو رب کے لیے جیتے ہیں، رب کے لیے مرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت عطا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی، اس لیے اللہ فرمایا بڑا زور صحابہ پر لگایا کرتے تھے، اور امت کو یہ درس دیا کہ رب کے ہو کر جینا، رب کے ہو کر مرنا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا حبیب ان کے سامنے ذرا اپنی زندگی تو رکھو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب ان کو ذرا بتاؤ تو صحیح، ان صلاتی ہے جو ساری رات میں جاگتا ہوں، ساری رات روتا ہوں، رب سے دعائیں کرتا ہوں، یہ عہدے کے لیے نہیں ہے، مقام کے لیے نہیں ہے، یہ سارا کچھ میں اپنے رب کے لیے کرتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی، سال کے بعد جو قربانیاں دیتا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیتا، اپنے رب کے لیے دیتا ہوں۔ بابا میں صبح اٹھتا ہوں، سانسیں لیتا ہوں تو رب کے لیے دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ جو چلتے ہیں رب کے لیے چلتے ہیں، میرے پاؤں جو چلتے ہیں رب کے لیے چلتے ہیں، میری آنکھیں جو دیکھتی ہیں رب کے لیے دیکھتی ہیں، میرے کان جو سنتے ہیں رب کے لیے سنتے ہیں، میری زبان جو بولتی ہے میرے رب کے لیے بولتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے لوگوں میرا مرنا بھی میرے رب کے لیے ہے۔ 2 طرح کا مرنا رب کے لیے ہوتا ہے، ایک یہ کہ بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جان قربان کرے، یہ اللہ کے لیے مرنا ہے۔ اور دوسرا میں اور آپ بھی اللہ کے لیے مر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ جو بندہ ساری زندگی 50 سالہ 30 سالہ 70 سالہ اللہ کی بندگی میں گزار دیتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، نیکی اور بدی میں فرق کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، وہ راہیں چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے، جو اللہ سے دور کرنے والے راستے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، اور ان راہوں پر چلتا ہے جو رب کو راضی کرنے والے ہیں، ان راستوں پر چلتا ہے جو راستے بندے کو رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب یہ مرتا ہے تو رب کہتا ہے یہ بھی میرے لیے مرا ہے، اس کا مرنا بھی میرے لیے ہے۔ تو فرمایا وہ محیای و مماتی، ہے لوگوں میرا جینا بھی رب کے لیے، میرا مرنا بھی رب کے لیے۔ اللہ کہتا ہے بھیا اپنی زندگی ان کے سامنے رکھو۔ تو محترم سامعین کوشش کریں مخلص ہو جائے اپنے رب کریم کے لیے۔ اللہ کے لیے جو مخلص ہو جاتے ہیں پھر اللہ اس سے بڑی عطا کرتا ہے، پھر اللہ شان بڑی عطا کرتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو ایسے عمل بنائے جو رب کو راضی کرنے والے، اپنا دیکھنا ایسا بنائے جو اللہ کو راضی کرے، اپنا ہاتھ کا چلنا ایسا بنائے جو رب کو راضی کرنے والا، اپنی سخاوت ایسی بنائے جو اللہ کو راضی کرنے والی، نماز ایسی بنائے جو اللہ کو راضی کرنے والی، زکوٰۃ ایسی بنائے جو اللہ کو راضی کرنے والی۔ اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر رب کے کرم سے بڑی امید ہے کہ ہماری قبروں سے بھی مرنے کے بعد انشاءاللہ خوشبو ہے، مرنے کے بعد ہماری قبروں سے انشاءاللہ خوشبو ہے۔ کہ اللہ کی بات ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی اور ایسی موت عطا فرمائے۔ چھوٹی سی بات 1-2 منٹ میں عرض کروں، آگے یہ بسنت آ رہی ہے،
ہمارے بچے پتنگیں اڑاتے ہیں، پتنگیں کاٹی جاتی ہیں، کٹوائی جاتی ہیں. یہ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ خرابیاں شرعی اعتبار سے بھی ہیں اس کے اندر، کچھ معاشی اعتبار سے ہیں، کچھ معاشرتی اعتبار سے اس کام کے اندر. اس میں نقصانات زیادہ ہیں اور نفع نہ ہونے کے برابر ہے، فائدہ نہ ہونے کے برابر ہے. موٹے موٹے اشارات دینا چاہوں گا کہ اس میں معاشی نقصان کیا ہے کہ ہمارے بچے ڈورے خریدتے ہیں، پتنگیں خریدتے ہیں. یہ پتنگ ایک کاغذ ہے، اس کو پانی لگتا ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ معاشی نقصان. اپنے بچوں کو سکھائیں، جب بچہ پیسے مانگتا ہے نا پتنگ کے لیے، ڈور کے لیے، اس کو یہ سکھائیں کہ بیٹا یہ 500 لو، 1000 جس کی تم نے پتنگ کو ڈور لے کر آنا ہے، 1000 روپے لو، اور محلے میں فلاں کونے پر ایک غریب کا گھر ہے اس میں کھاتے ہیں. یہ چیزیں بچوں کو سکھانے والی. کبھی سخاوت سکھایا کہ نہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں. جب کسی فضول چیز کا بچے سوال کرتے ہیں نا تو ان کو بتایا بھائی یہ جو تم نے فضول چیز خریدنی ہے، جو اس پہ لگانا ہے، محلے کو فلاں غریب کو دے، تجھے دعائیں دے، تجھے فائدہ ہوگا. یہ سخاوت بچپن میں سکھائے ان کو. اور پتنگ بازی کا مزید معاشی نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب پتنگ کٹتی ہے تو فصلوں کی طرف جاتی ہے، اور وہاں پر درجنوں کی تعداد میں بچے اسے پکڑنے والے ہوتے ہیں. وہاں فصلوں کے اندر بچے دوڑتے ہیں، فصلیں خراب ہوتی ہیں. آپ جس کی فصل پہ یہ چلے گئے اس کا 6 مہینے کا راشن وہی فصل ہے، اس کا سال کا راشن یہی فصل ہے. جس کو یہ پتنگیں پکڑنے والے بچے خراب کر رہے ہیں، بتائیں اس کا کیا قصور ہے اور اس کا کیا بنے گا جب فصلیں خراب ہوں گی. تو یہ معاشی نقصان ہے. اور معاشرتی نقصان یہ ہے کہ اللہ سب کی حفاظت کرے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جب پتہ یہ مسلط کا دن گزرتا ہے دوسرے دن پھر خبریں آتی ہیں ٹی وی پر، پھر خبریں آتی ہیں اخبارات پر، کئی اتنے بچے چھتوں سے گر گئے ہیں، وفات پا گئے، اتنے بچوں کا معاملہ ایکسیڈنٹ ہو، اتنے بچے بجلی کے ساتھ لگ گئے. یہ 4-5 دن پہلے کا واقعہ میرا وہ اپنا سنا دیکھا ہوں. ایک بچہ 2 منزلہ چھت سے گرا پتنگ اڑاتے ہوئے، 4-5 دن ہو گئے ابھی تک ہوش میں نہیں آیا، وینٹیلیٹر پر ہے، پتہ نہیں اسے اللہ حیات دے گا یا دے دے. تو یہ خبریں بسنت کے دوسرے دن آتی ہیں. کون ہے جو برداشت کرے گا میرا 10 سالہ بچہ چلا جائے، میرا 15 سالہ 20 سالہ بچہ بجلی کے ساتھ لگ جائے؟ کون برداشت کر سکتا ہے زخم کو؟ تو یہ زخم لگنے سے پہلے اس کا حل سوچیں، پہلے بچوں کو روک لیں ان چیزوں سے. پھر پتنگ بازی پہ بہت سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پتنگیں پکڑتے ہوئے جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے بڑھتے بڑھتے گھروں تک جاتے ہیں، خاندانوں تک جاتے ہیں، پھر گالی گلوچ بھی معاملہ ہوتا ہے. یہ سارے معاشرتی نقصانات ہیں. تو جس چیز کے نقصان زیادہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. ہاں یہاں تک اجازت مل سکتی ہے کہ اگر کوئی کھلا میدان ہے آپ کے پاس جہاں پر بچوں کے جھگڑے کا خدشہ نہیں ہے، جہاں پر فصلیں خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہے، جہاں پر بچوں کے چھتوں سے گرنے کا خدشہ نہیں ہے، جہاں پر بجلی کے ساتھ لگنے کا یا ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ نہیں ہے، اگر ایسے کھلے میدان آپ کے پاس ہیں تو پھر وہاں پر اجازت دے سکتے ہیں، آپ بچوں کو پتنگ بازی کر سکتے ہیں. اتنا تو بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے یہ. ان نقصانات کی وجہ سے علماء اس سے منع کرتے ہیں اور حکومت منع کرتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے نقصان کا سامنا کرنے سے پہلے اپنا بندوبست کر لیا جائے، بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.